بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گریڈ 10 آج کا ہمارا درس ہے الدرس الثانی با سورۃ الاحزاب آیات 35 تا 40۔ درس کے پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمان مرد اور عورتوں کے 10 اوصاف یعنی خوبیاں بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1 ہے ایسے مومن مرد اور عورتیں جن کی اطاعت صرف ظاہری طور پر ہی نہیں بلکہ وہ دل سے اسلام کے احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ ان کا ایمان یہ ہے کہ دین کا جو راستہ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دکھایا ہے وہی سیدھا اور سچا ہے اور اس کی پیروی کرنے میں ہی ہماری بہتری ہے۔ جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق کہہ دیا ہے وہی سیدھا اور سچا راستہ ہے۔ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کی صحیح کیفیت کو یوں بیان فرمایا: تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات اس تعلیمات کے مطابق نہ ہو جائے جو میں لایا ہوں۔ نمبر 2 فرمانبردار مرد اور عورتیں۔ یہ لوگ صرف زبانی طور پر باتیں نہیں کیا کرتے بلکہ اپنے عمل سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اطاعت کرنے والے ہیں۔ نمبر 3 راست باز مرد اور عورتیں۔ یہ لوگ گفتگو میں بھی سچے ہیں اور اپنے معاملات میں بھی سچے ہیں۔ جھوٹ، فریب، بددیانتی، دغا بازی ان کی زندگی میں شامل نہیں۔ ان کی زبان وہی بولتی ہے جس کو ان کا ضمیر صحیح جانتا ہو۔ پھر ہے صبر کرنے والے مرد اور عورتیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے سیدھے راستے اور اللہ کے دین کو قائم کرنے میں جن مشکلات، تکالیف اور نقصانات سے بھی دوچار ہونا پڑے تو یہ لوگ پوری ثابت قدمی کے ساتھ اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ نمبر 5 اللہ کے سامنے جھکنے والے مرد اور عورتیں۔ یہ لوگ غرور و تکبر سے خالی ہوتے ہیں اور اس حقیقت کا پورا احساس رکھتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور بندگی سے بڑھ کر ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی لیے ان پر اللہ کا خوف غالب رہتا ہے اور دل اور جسم دونوں اللہ کے سامنے جھکے رہتے ہیں۔ نمبر 6 صدقہ دینے والے مرد اور عورتیں۔ اس سے مراد صرف زکوٰۃ ادا کرنا نہیں بلکہ عام خیرات کرنا بھی شامل ہے۔ یہ لوگ اللہ کی راہ میں کھلے دل سے اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور یتیم، بیمار، مصیبت زدہ، غریب اور محتاج کی مدد کرتے ہیں اور اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے اگر کوئی ضرورت پیش آ جائے تو اس پر اپنا مال لوٹانے میں کوئی کنجوسی نہیں کرتے۔ نمبر 7 روزہ دار مرد اور عورتیں۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو صرف فرض روزے ہی نہیں رکھتے بلکہ نفلی روزے بھی رکھتے ہیں۔ نمبر 8 شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، یعنی زنا سے پرہیز کرتے ہیں اور اپنے جسم کی نمائش نہیں کرتے، یعنی وہ اتنا چست اور پتلا لباس نہیں پہنتے جس سے جسم دکھائی دیتا ہو اور جسم کے نشیب و فراز نظر آتے ہوں۔ نمبر 9 اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور عورتیں۔ کثرت کا مطلب ہے زیادہ سے زیادہ۔ ان کی زبانوں پر ہر وقت اور زندگی کے ہر معاملے میں کسی نہ کسی طرح اللہ کا نام آتا ہے، یعنی وہ ہر حال میں سبحان اللہ، جزاک اللہ، انشاءاللہ، بسم اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ کہتے ہیں۔ اجر و ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اصل قدر و قیمت اسلام کے بنیادی عقائد ہیں۔ ان عقائد کے لحاظ سے مرد اور عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں، لیکن عمل کے لحاظ سے ان کے کام الگ الگ ہیں۔ زندگی کے کچھ اداروں میں مردوں کو کام کرنا پڑتا ہے اور کچھ میں عورتوں کو، لیکن یہ خوبیاں دونوں میں یکساں موجود ہو تو اللہ کے ہاں دونوں کا اجر برابر ہوگا۔ پھر ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلوں کے بارے میں اہل ایمان کا طرز عمل، یعنی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کا واقعہ۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بڑی محبت اور شفقت سے پالا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے اتنی محبت کرتے تھے کہ عرب کے لوگ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سگا بیٹا سمجھنے لگے تھے اور ان کا نام زید بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشہور ہو گیا تھا۔ جب وہ جوان ہوئے اور شادی کے قابل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پھپھی کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کے رشتے کی بات کی تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھائی اور ان کی ماں نے اس رشتے پر اعتراض کیا اور انکار کر دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ ترجمہ، اور کسی مومن مرد اور مومن عورت کو حق نہیں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی امر مقرر کر دے تو وہ اس کام میں اپنا بھی کچھ اختیار سمجھے۔ امر کا مطلب حکم۔ اس آیت میں مومن سے مراد عبداللہ اور مومنہ سے مراد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ جب ارشاد خداوندی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بھائی عبداللہ نے سنا تو انہوں نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کے لیے اپنی رضامندی کا اظہار کیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کا نکاح حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروایا۔ یہ آیت اس خاص موقع پر نازل ہوئی لیکن اپنے الفاظ کے اعتبار سے عام ہے کہ ہر مسلمان مرد اور عورت کا یہ فرض ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بغیر کسی بہانے کے اپنا سر جھکا دے۔ کسی مسلمان فرد، حکومت یا ملت اسلامیہ کے کمیشن اور قانون بنانے والے ادارے کو اس بات کا اختیار نہیں کہ وہ اللہ کے ارشادات کو نظر انداز کر کے اپنے لیے کوئی نیا راستہ تجویز کرے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ سچے اور سعادت مند مسلمانوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے سامنے بغیر کسی بہانے کے سر جھکا دینا چاہیے۔ جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہو گیا تو منافقین نے نکاح کے بعد فتنہ اٹھایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک معزز گھرانے کی ایک شریف خاتون کا دامن اپنے آزاد کردہ غلام کے ساتھ باندھ دیا، یعنی نکاح کر دیا۔ اس قسم کی معاشرتی اصلاحات کو عوام کا ذہن آسانی سے قبول نہیں کرتا، اس وجہ سے اس نکاح کے خلاف ایک مخالفانہ فضا پیدا ہو گئی۔ خاص طور پر منافقین نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ورغلانے کی پوری کوشش کی۔ ان کو غیرت دلائی کہ یہ سخت ظلم ہے کہ ان کو ایک ایسے شخص کے ساتھ نکاح کر دیا گیا جو ابھی کل تک ایک زرخرید غلام تھا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حساس خوددار آدمی تھے۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی بیوی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہ بن سکی اور وہ اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں طلاق دینے سے منع فرمایا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ارادے سے باز نہ آئے اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے سے ہی اس بات کا اشارہ دے رکھا تھا کہ جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کو طلاق دیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کریں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے اعتراضات سے ڈر رہے تھے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ تم اپنے دل میں وہ بات پوشیدہ کرتے تھے جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ۔ ترجمہ، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے پیغامات پہنچاتے ہیں وہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتے۔ جن ہستیوں کو اللہ تعالیٰ نبی اور رسول بناتا ہے اور اپنے پیغامات کی ذمہ داری دیتا ہے وہ حضرات صرف اللہ سے ڈرتے ہیں اور کسی سے نہیں ڈرتے، اور اگر وہ اپنے فرائض ادا کرنے میں لوگوں سے خوفزدہ ہونے لگے یا اگر وہ کسی کی خاطر اللہ تعالیٰ کے احکامات یا تبلیغ میں غفلت اور کوتاہی کرے تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کون بچا سکتا ہے؟
اس آیت کا اشارہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کے بارے میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کرنے سے ہچکچاتے تھے، یہ سوچ کر کہ عرب کے لوگ ان پر طعنہ زنی کریں گے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ عرب میں رواج تھا، جب کوئی کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا بناتا تو اس کو حقیقی بیٹا خیال کیا جاتا، اس کو وراثت میں بھی حصہ دیتا اور اس کی بیوی کو حقیقی بہو ٹھہراتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں مسلمانوں کو حکم دیا کہ اجنبی بیٹا تمہارا حقیقی بیٹا نہیں ہو سکتا، اس کی بیوی تمہاری حقیقی بہو نہیں ہو سکتی، اور نہ تمہارے وراثت میں یہ منہ بولا بیٹا حقدار نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس برے رسم کے خاتمے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لیں گے۔ یعنی جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لیں، تاکہ اس سے لوگوں پر یہ بات ظاہر ہو جائے کہ پرایا بیٹا یعنی منہ بولا بیٹا کبھی کسی دوسرے شخص کا حقیقی بیٹا نہیں بن سکتا، اور نہ ہی اس کو کوئی وراثت میں حصہ مل سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طعنہ زنی کا خوف ایسے کام میں پیش آیا جو بظاہر دنیاوی تھا۔ تبلیغ رسالت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی خوفزدہ نہ ہوئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ نکاح بھی تبلیغ دین کا حصہ ہیں تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر کسی خوف کے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ منافقین کے لیے خدا ہی انصاف کرنے کو کافی ہیں، یعنی اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان لوگوں کے تانوں کی پرواہ نہ کرے اور اسے اللہ پر چھوڑ دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر عمل کا حساب رکھنے والا ہے، ہر عمل کا حساب لینے کے لیے کافی ہے اور اس کے سوا کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ آگے آیت میں اللہ کی طرف سے منافقین کو جواب دیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبی ہے۔ اس کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طلاق یافتہ بیوی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لیا تو یہودیوں اور منافقین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہتان لگانا شروع کر دیے۔ وہ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بہو کو اپنی بیوی بنا دیا ہے۔ کبھی ایسا اندیر بھی ہوا ہے، خود اسلام نے بھی تو بیٹے کی طلاق یافتہ عورت سے شادی کی اجازت نہیں دی۔ عربوں میں جہالت کا رواج تھا کہ وہ اپنے منہ بولے بیٹے کو بھی اپنا سگا بیٹا سمجھتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جس سے مخالفین کے تمام اعتراضات ختم ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں۔ قاسم، طاہر اور ابراہیم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے تھے جو بچپن میں ہی وفات پا چکے تھے، یعنی بیٹے تھے یہ۔ اس لیے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ہیں بلکہ وہ اپنے باپ حارث کے بیٹے ہیں۔ یہ اعتراض غلط ہے، حقیقت میں ان کا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آخر میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبی ہیں، یعنی آپ کے بعد کوئی نبی یا پیغمبر نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ انسان کو جتنی تعلیمات دینا چاہتے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے مکمل ہو گئی۔
ہر مسلمان کا یہی عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو کوئی شخص کسی دوسرے کو اپنا نبی مانے وہ جھوٹا ہے۔ گریڈ 10 امید ہے کہ آپ نے اس درس کو اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا۔ اس درس کو آپ بغور پڑھیں اور اس درس کے الکلمات و تراکیب بھی یاد کریں، اور اس درس کے نوٹس بھی آپ اسکول سے حاصل کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔